نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان اللہ معذبهم وهم يستغفرون وقال اللہ عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون۔ قابل قدر احترام بھائیوں بزرگوں، رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے۔ جیسے جیسے دن گزر رہے ہیں ویسے ویسے ہماری زندگی کے بھی ایام گزر رہے ہیں۔ جتنے دن رمضان کے جا رہے ہیں یا پہلے رمضان گئے، اسی طرح ہماری زندگی کے بھی دن جا رہے ہیں۔ تو کہنے کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں زندگی دی ہے بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کے لیے رحمت کے بعد مواقع عطا فرماتا ہے، جیسے 15 شعبان، یہ الگ الگ موقع پر، اسی میں سے ایک یہ رمضان المبارک ہے۔ ویسے تو اللہ کی رحمتیں ہر سال اور ہر دن ہر وقت رہتی ہیں، لیکن خاص موقعوں پر اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کے لیے رحمتیں لٹاتا ہے۔ جو مانگنے والا آ جاوے اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتے ہیں۔ یہ اللہ کی خاص نعمت ہے ہمارے اوپر، اللہ تعالیٰ جس کو نصیب فرماوے۔ بہت سارے بھائی رمضان سے ایک دن پہلے ان کا انتقال ہو گیا، 10 دن پہلے انتقال ہو گیا، گزشتہ سال انتقال ہو گیا۔ اللہ نے ہمیں ایک گھڑی عطا فرمائی، بہت بڑی نعمت ہے، اس کی ہمیں قدردانی کرنی چاہیے کہ اللہ نے کتنی بڑی دولت عطا فرمائی۔ ایک ایک لمحہ جو ہیں اتنا قیمتی ہیں کہ جو اس کے رمضان المبارک کے برکات کو سمجھتے ہیں، پڑھتے ہیں، جن کے یہاں رمضان المبارک بہت ہی بابرکت مہینہ ہے، ان کے لیے بہت بڑی چیز ہے کہ اللہ نے ان کو رمضان کا مبارک مہینہ عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 2-3 باتیں عرض کرنا ہے۔ ایک تو رمضان المبارک میں ہم روزے رکھتے ہیں، تو یہ روزے اللہ تعالیٰ کیوں رکھواتے ہیں، یعنی روزے سے کیا مقصد ہے؟ ایک تو اللہ نے قرآن مجید میں کہا تقویٰ اس سے حاصل ہو۔ یہ روزہ جو ہے ہماری تربیت کا ایک کیمپ ہے، اللہ کی طرف سے ہماری تربیت کی جاتی ہے۔ دنیا میں 2-3 طرح کے لوگ رہتے ہیں۔ ایک تو وہ ہیں کہ جنہوں نے انسانی ضرورتوں اور تقاضوں کو چھوڑ دیا ہے اور رہبانیت اختیار کی ہے، اور ایک وہ ہیں مغربی تہذیب کہ جنہوں نے اسی کو اصل بنایا ہے کہ اصل زندگی ہے، اچھی بہتر زندگی گزارو بس۔ لیکن ہماری شریعت میں اللہ تعالیٰ نے دونوں کا خیال رکھا ہے۔ انسانی ضرورت کھانے پینے کی چیزیں ہیں، جنسی ضرورت ہے وغیرہ، اس کا بھی خیال رکھا کہ اس کو بھی پورا کرنا ہے، اور روحانی ضرورت یعنی دل کی صفائی اور دیگر اعمال جو انسان کے دل سے متعلق ہے اس کا بھی خیال رکھا ہے۔ رمضان المبارک میں روزے اسی کی تربیت کی جاتی ہیں۔ یہ کیمپ ہے اللہ کی طرف سے کہ 30 دن روزے رکھوا کر کے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہمیں الگ الگ پہلو سے الگ الگ طریقے سے سبق عطا فرماتا ہے۔ ہماری شریعت میں روحانیت کا زیادہ غلبہ ہے۔ انسانی ضرورت ہوتی ہے جس کو ملکوتی ضرورت کہتے ہیں کہ بھائی کھانا پینا اور دیگر ضروریات، اس کی بھی تکمیل ہے، اس کا بھی حکم ہے، لیکن روحانیت کا زیادہ غلبہ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موقع موقع سے اعمال کی طرف صحابہ کو لاتے تھے، جس کو ہم اعمال کہتے ہیں۔ حالانکہ پوری شریعت ہی عمل ہے، ہمارا کھانا بھی عمل ہے، وہ بھی عبادت ہے، لیکن جس کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ راغب کرتے تھے، تو روحانیت زیادہ ہمارے یہاں مغلوب ہے۔ یہ رمضان روزے کے ذریعے ایک تو صبر کا پیغام دیا گیا کہ آدمی یہ تربیت ہو رہی ہے کہ آپ نے اپنے اندر صبر کا مادہ پیدا کرے۔ سخت دھوپ ہے، روزے کی حالت ہے، بھوک پیاس لگی ہے، اس کے باوجود آدمی اپنے آپ کو بچاتا ہے، اس کے اندر صبر کا مادہ پیدا ہو۔ ایک تربیت کی گئی وقت کی پابندی، یعنی صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، اگر 1 منٹ پہلے بھی اگر کسی نے روزہ کھول دیا تو اس کا روزہ شمار نہیں ہوگا۔ حالانکہ 1 منٹ میں کیا فرق پڑ جاتا، کوئی آدمی 1 منٹ پہلے کھا لے کہ 1 منٹ بعد میں کھاوے، لیکن ایسا نہیں۔ شریعت نے کہا کہ بھائی وقت کی پابندی ضروری ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ہی، یعنی غروب آفتاب کے بعد دیر کرنے والوں کے لیے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ جیسے غروب آفتاب ہو فوراً روزہ افطار کرو، دیری بھی مت کرو۔
تو وقت کی پابندی ایک سبق یہ دیا گیا کہ بھائی آدمی وقت کی پابندی کرے، 1 منٹ پہلے بھی روزہ کھول لے تو اب بھی شمار نہیں ہوگا، اور دیری کرنے والوں کے لیے بھی منع فرمایا کہ بھائی دیری بھی نہ کرو۔ تو ایک پیغام وقت کی پابندی، ایک پیغام صبر، ایک پیغام غریبوں سے ہمدردی کہ آدمی بھوکا پیاسا رہے 24 اتنا وقت روزے کی حالت میں، تاکہ اس کو غریبوں کی ہمدردی پیدا ہو کہ بہت سارے غریب بھائی ہیں کہ جنہیں کھانا میسر نہیں ہوتا، بہت سارے لوگ ہیں پانی جنہیں میسر نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سارے اسباب وسائل مہیا کیے، تو تھوڑی دیر کے لیے بھوکا رکھ کر کے آدمی کا اس کی یہ تربیت کی گئی کہ غریبوں کا اس کے اندر ہمدردی پیدا ہو۔ اور بھی بہت سارے پہلو ہیں کہ جس کے ذریعے روزے کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہماری تربیت کرنا چاہتے ہیں، اور یہ اس کا اثر پورے سال رہنا چاہیے، ہمیں پورے سال اس کا اثر رہنا چاہیے، اور اس کا اثر دل پر روحانی طور پر ہوتا ہے۔ جیسے رمضان المبارک میں ہمارے لیے مسجد میں جلدی آنا آسان ہو جاتا ہے، روزے رکھنا آسان ہو جاتا ہے۔ عام دنوں میں اگر روزے رکھنے کے لیے کہا جائے تو مشکل ہو جاتا ہے، تلاوت کرنا آسان ہو جاتا ہے، تسبیحات پڑھنا آسان ہو جاتا ہے، یہ اس کا اثر ہے۔ یعنی آدمی کا دل جو ہے اثر محسوس کرتا ہے، جیسے ٹھنڈی ہے تو ٹھنڈی گرمی، اسی طرح دل کے اندر بھی اس کا اثر محسوس ہوتا ہے کہ روحانیت کا۔ یعنی کہنے کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزہ جو رکھوایا صبح سے شام تک بھوکا رکھا، وہ بے فائدہ نہیں ہے، اس کا اصل فائدہ تو روحانی اعتبار سے ہے ہی۔ ہمیں مختلف سبق دیے گئے، ہمارے دل کی تربیت کی گئی، ظاہری اعتبار سے بھی اس کا فائدہ ہے۔ حضرت مولانا کا بیان ہوا تھوڑے دنوں پہلے کہ بھائی آدمی کے اندر جو صحت اس سے مضبوط ہوتی ہے، جو روزہ رکھتا ہے 30 دن تک اس کی صحت مضبوط ہوتی ہے۔ جو جن کوش ہے ہمارے اندر، جس سے ہمارا جسم بنا ہوا ہے، اگر زہریلے مادے بھی پیدا ہوتے ہیں کینسر وغیرہ کے، تو جب آدمی بھوکا رہتا ہے تو وہ مادے کھا جاتے ہیں، جسم کھا جاتا ہے، جس سے آدمی صحت اور شفا اس کو محسوس ہوتی ہے۔ اس لیے رمضان میں جیسے جیسے دن گزرتے ہیں آدمی کو قوت اور طاقت محسوس ہوتے ہیں۔ حالانکہ عام کوئی آدمی جتنا زیادہ بھوکا رہتا جائے گا تو دھیرے دھیرے اس کا صحت جو ہے کمزور ہوتی جائے گی، آدمی کمزور پڑتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ رمضان میں روزے رکھتے ہیں تو دھیرے دھیرے اللہ تعالیٰ قوت اور طاقت عطا فرماتا ہے۔ بہت سارے مزدور بھائی کہتے ہیں کہ جیسے ہم رمضان میں روزے رکھتے ہیں، مزدوری کرتے رہتے ہیں، دھیرے دھیرے ہمارے اندر طاقت پیدا ہوتی ہے، بہت اچھی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اور ویسے بھی بہت سارے لوگ بیماریوں کے شکار ہوتے ہیں، وہ بھی روزہ رکھتے ہیں تو بعد میں بتاتے کہ اتنے دنوں تک اگر ہم بھوکے رہے تو بدن ہلکا ہو گیا، اچھا لگتا ہے، اب صحت محسوس ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ظاہری بھی فائدے رکھے ہیں، اور خاص اس کا فائدہ جو ہے روزے رکھوا کر اللہ تعالیٰ ہماری روحانیت دل کی تربیت کر رہے ہیں، اور یہ اس کا اثر ہمیں پورے سال ہونا چاہیے۔ الحمدللہ رمضان میں تو ہوتا ہی ہے، لوگ ہمدردی بھی کرتے ہیں، صبر سے بھی کام لیتے ہیں، وقت کی بھی پابندی بھی کرتے ہیں، اور ایک خاص سبق یہ کہ حرام چیزوں سے بچنا۔ اللہ تعالیٰ نے اس خاص موقع پر حلال چیز کھانا پینا، جنسی ضروریات اس سے روکا۔ اس سے ایک اہم پیغام دیا گیا کہ عام دنوں میں حرام چیزوں سے بھی آدمی بچے، حرام کھانا، حرام کمائی سے بچے، یہ ایک خاص پہلو دیا۔ تو ایک بات تو یہ عرض کرنا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں روزے رکھوا کر اس سے کیا کیا فائدہ دینا چاہتا ہے، اور اس کا ایک خاص فائدہ جو ہے قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہوا ہے، وہ ہے لعلکم تتقون، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے تقوی نصیب کرتے ہیں۔ تقوی سے مراد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف پیدا ہو۔ ایک تو یہ بات ہوئی۔ دوسری بات یہ عرض کرنا تھا کہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، تو اس میں ہم اپنے آپ کو عبادت کے لیے کیسے تیار کریں، یعنی اس کی قدردانی ہم کیسے کریں، رمضان کی قدردانی ہم کیسے کریں۔ اس کے لیے سب سے پہلے ایک ضروری چیز ایک شوق ہو، جذبہ ہو۔ آدمی کے اندر شوق اور جذبہ ہوگا تو پھر تراویح میں 3 گھنٹے کیا 4 گھنٹے بھی کھڑے رہنا آسان ہے، کہ اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے، اللہ کا کلام سنا جا رہا ہے۔ اب وہ 4 گھنٹے بھی چلے کہ 5 گھنٹے بھی چلے، آدمی تھکے گا نہیں۔ بہت سے اللہ کے ولی بزرگان دین کو دیکھتے ہیں کہ ان کے دلوں میں اتنا بڑا شوق اور جذبہ ہوتا ہے کہ اتنی عمر ہو گئی ہے، گھٹنے درد سب، اس کے باوجود نماز میں کھڑے رہیں گے تراویح میں تو ہلیں گے بھی نہیں۔ ہم تو پھر ہلتے بھی ہیں، ہلیں گے بھی نہیں، اتنا دھیان سے سنیں گے قرآن مجید کو، اور اس کا اثر ان کے دلوں پر ہوتا بھی ہے۔ الحمدللہ ہم لوگ بھی سنتے ہیں۔ تو ایک جذبہ اور شوق، اور جذبہ اور شوق کیسے پیدا ہوگا؟ وہ یہ ہے کہ اللہ کا ڈر پیدا ہو۔ آدمی کے سامنے نفع ہوتا ہے کہ بھائی مجھے یہاں میں مزدوری کروں گا یا یہ بیچوں گا تو اتنا نفع ملے گا، تو وہ کام کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ خبر نہ دھندا پر جائیں ہیں، پچی بپور پڑی جائے، خونج پڑی جائے، خبر بھی نہ پڑتی، یعنی وہ ایسے کاروبار میں مشغول ہوتے ہیں کہ شام بھی ہو جاتی ہے، پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو یہ ان کے سامنے نفع ہے۔
اسی طرح ہمارے سامنے بھی اس کا نفع ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تراویح میں اگر قرآن مجید کو ایک حرف بھی سنا تو اس کے بدلے میں 10 نیکی ملیں گی۔ اور سب سے بڑا نفع آدمی کو قبر میں جانے کے بعد ہوگا، اس کا دھیان رہنا چاہیے کہ میں مر جاؤں گا، ایک تھوڑے دنوں کی زندگی ہے، گزر جائے گی، 2 روزے گئے، جس نے اس کی قدردانی کی، جس نے نہیں کی ہوگی، آگے بھی یہ 30 روزے پورے ہو جائیں گے۔ جس نے قدردانی کی تراویح پڑھی، فائدہ اٹھایا، جس نے نہیں اٹھایا نہیں، اس کی زندگی پوری ہو جائے گی۔ ہم سے پہلے بہت سو کی پوری ہو گئی۔ لیکن اگر ہمارے دل میں یہ، ہمارے دماغ میں یہ ہو کہ میں اس کے بعد مجھے اللہ کے یہاں سے ثواب ملے گا اور وہ ہمیشہ کی زندگی ہے اور وہ فائدہ مند ہے اور وہاں اس کا ثواب مجھے ملے گا، جنہوں نے اس گزشتہ رمضان کی قدردانی کی تھی اور اللہ کے یہاں چلے گئے، ان کو اس کا ثواب اور اس کا فائدہ معلوم ہوا۔ تو اگر یہ بات ہمارے ذہن میں ہو کہ ہمارا وقت تو یوں بھی چلا جائے گا، ہماری طاقت یوں بھی چلی جائے گی، لیکن اگر ہم اللہ کے لیے اس میں لگا لے ہوئے تو قیامت کے دن بہت فائدہ مند ہوگی۔ تو یہ جذبہ پیدا کرتی ہے یہ چیز، اللہ کا ڈر، اللہ کا دھیان۔ اگر یہ ہمارے اندر ہوگی تو عبادت کرنا آسان ہو جائے گا، عبادت کرنا کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ رمضان کی قدردانی کرنا بہت آسان ہے، بہت آسان ہے، خالی ہمیں وقت ٹائم ٹیبل بنانے کی ضرورت ہے کہ بھائی میں صبح اٹھتا ہوں، سحری کے کتنے بجے اٹھتا ہوں، وہاں باہر کیا ہے، میری کیا ضرورت ہے، بھائی کھانا پینا، وہ پان مسالہ، اور کیا میری ضرورت ہے، بھائی کتنی دیر میں پوری ہو سکتی ہیں، اتنی دیر میں پوری کریں۔ پھر میں کتنی عبادت کرتا ہوں، صبح تہجد کتنی رکعتیں پڑھتا ہوں، زیادہ پڑھوں، لمبی پڑھوں، یہ پھر صبح سو جاتا ہوں، دوپہر میں کتنے بجے اٹھتا ہوں، کیا کرتا ہوں، ظہر میں میرا کاروبار ہے تو کہاں میں نماز ہوتی ہیں، اس کے بعد میں کتنی دیر پڑھنے بیٹھتا ہوں۔ ہر سال ہر رمضان میں ہمارے قرآن شریف کے پڑھنے میں اضافہ ہونا چاہیے۔ گزشتہ سال 3 قرآن شریف پڑھے تھے تو اس سال 4-5 ہونے چاہیے، کیونکہ اب ہم موت کے زیادہ قریب ہو رہے ہیں، اب اللہ کے یہاں زیادہ قریب ہو رہے ہیں، اس لیے ہر سال ہمارا قرآن شریف پڑھنے کا، تسبیحات پڑھنے کا معمول زیادہ ہونا چاہیے۔ اور جیسے جیسے عمر ہوتی جاوے ویسے ویسے ہمارا زیادہ وقت مسجد میں ہونا چاہیے۔ پہلے زمانے میں بھی ایسا ہی ہوتا تھا، بڑے بوڑھے تو الحمدللہ مسجد، اب بھی الحمدللہ ہوتے ہی ہیں، لیکن اب بھی یہ ماحول بنانے کی ضرورت، جیسے جیسے عمر ہو ہمارا زیادہ سے زیادہ وقت مسجد میں لگے۔ جوانی میں تو آدمی کاروبار میں ہوتا ہے تو وقت باہر لگتا ہے، لیکن جیسے جیسے عمر ہو ہمارا زیادہ سے زیادہ وقت مسجد میں لگے، یعنی اعمال میں لگے، گھر رہ کر کے کرے یا مسجد میں رہ کر، لیکن اعمال میں لگے۔ تو بہرحال کہنے کا حاصل یہ کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی بابرکت عطا فرمایا ہے، اس کی قدردانی کرے، ایک تو جذبہ شوق پیدا کرے ہمارے اندر، اور اس کے لیے ٹائم ٹیبل بنا لے، بھائی اتنے بجے پڑھنے بیٹھوں گا، اتنا پڑھوں گا، یہ پڑھوں گا، وہ پڑھوں گا۔ ایک یہ بات ہوئی، ایک بات اور عرض کرنا تھی کہ اعمال کے سلسلے میں کہ بھائی اعمال کرے تو کیا کرے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں بھائی رمضان کا مبارک مہینہ ہم آتے ہیں مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں، کیا عمل کریں، کیا پڑھیں اور کس طرح رمضان کی قدردانی کریں۔ ایک تو ہر گھڑی، حدیث میں آتا ہے کہ ہر گھڑی آدمی کو ذکر فکر میں مشغول رہنا چاہیے، اور قرآن مجید میں 4 پارے میں بھی آیت موجود ہے کہ آدمی کو ہر گھڑی ذکر میں موجود، اور اللہ اللہ، سبحان اللہ، استغفر اللہ کہنا بہت آسان ہے، کوئی مشکل کام ہے۔ جس کو پڑھنے نہیں آتا وہ بھی استغفر اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہہ سکتا ہے۔ میں اسی سلسلے میں استغفار کے فضائل سنانا چاہتا تھا کہ استغفار کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے رمضان المبارک کے اعمال میں سے، ایک تو لا الہ الا اللہ کی تسبیح ہے اور ایک استغفار کی تسبیح، استغفر اللہ کی تسبیح ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے خود دیا ہے، یعنی ایک ایسا وظیفہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود دیا ہے۔ جیسے ہم بزرگوں سے کہتے ہیں کہ بھائی فلانا وظیفہ دو، مجھے یہ کام ہے، وظیفہ دو، یہ پڑھنا ہے، تو یہ ایک ایسا وظیفہ ہے استغفار، اللہ تعالیٰ نے خود دیا ہے، اس کو قرآن مجید میں موجود ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے اور ایک جگہ ہے قرآن مجید میں کہ وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، کہ اللہ تعالیٰ بعض ایسے مسائب، پریشانی، مشکلات جو ہیں بعض بندوں کی وجہ سے نہیں دیتے ہیں۔ اس میں سے ایک نبی ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام موجود ہو دنیا میں لوگوں کے درمیان تو بعض مصیبتیں، تکلیفیں نہیں آتی ہیں نبی کی وجہ سے، ان کی برکت کی وجہ سے۔ اگر وہ برکتیں، اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو رہے نہیں، لیکن اگر ہمیں وہ برکتیں چاہیے جو نبی کی موجودگی میں اترتی ہیں اور مصیبتیں اور پریشانیاں نہیں آتی ہیں، وہ برکتیں اگر آج ہمیں چاہیے تو آج بھی ہمیں استغفار پڑھنا چاہیے، کثرت سے استغفار کرنا چاہیے، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ بزرگوں نے بتلایا تجربات کی روشنی میں کہ اس کی کم سے کم تعداد جو ہے 1200 ہے، یعنی 12 تسبیح ہے،
دن بھر میں 12 تسبیح استغفر اللہ کی کم سے کم ہونی چاہیے، اور اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ جتنی بھی توفیق دے 300 سے بھی زیادہ پڑھ سکتے ہیں۔ 12 تسبیح پڑھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، کوئی بہت بڑی بات نہیں۔ ایک تسبیح استغفر اللہ کی پڑھنے میں زیادہ سے زیادہ 3 منٹ لگتی ہیں، 12 تسبیح پڑھنے میں آدھا گھنٹہ لگے گا۔ بہت آسان ہے، کوئی مشکل، ہر نماز میں تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھ لے تب بھی آسان۔ تو بہرحال یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے خود دیا، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی اس کا اہتمام فرماتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دن میں 70 مرتبہ سے بھی زیادہ استغفار کرتا ہوں۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے سارے گناہ معاف تھے، اور ویسے بھی نبی جو ہے گناہ نہیں کرتے، کبھی کوئی نبی گناہ نہیں کرتے، لیکن اس کے باوجود بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 70 مرتبہ یعنی اکثر، بہت زیادہ مراد ہے، یعنی بہت زیادہ مرتبہ استغفار کرتے تھے، اور ایک روایت میں تو 100 کا بھی لفظ ہے کہ 100 سے بھی زیادہ مرتبہ استغفار کرتے۔ تو بہرحال نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود استغفار کرتے ہوں تو کتنی بڑی بات ہے۔ اور اس کے فضائل میں لکھا ہے قرآن مجید میں، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، کہ جو آدمی استغفار کرتا رہے گا اللہ تعالیٰ آسمان سے بارشیں برسائیں گے، یعنی کھیتیوں میں برکت ہوگی۔ جو لوگ پریشان حال ہے کھیتیوں کی وجہ سے، روزی کی وجہ سے، انہیں استغفار پڑھنا چاہیے۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، مال کے ذریعے مدد کرے گا، یعنی روزی کے ذریعے۔ جو آدمی روزی کے لیے پریشان ہو، جنہیں جاب نہیں ملتی، نوکری نہیں ملتی، پریشان ہے، انہیں استغفار کی کثرت کرنی چاہیے، بہت اہتمام سے کرنا چاہیے۔ اور بہت سارے اللہ کے بندے ہیں، بہت سارے جنہوں نے اس کے ذریعے فائدہ اٹھایا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بہترین روزی کا ذریعہ بنایا، اللہ نے اس کے ذریعے بنایا۔ اس کے ظاہری اسباب برکتیں ہیں، تو اس کا اہتمام بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور اولاد کے ذریعے۔ جو اولاد کے لیے پریشان ہیں، جن کے یہاں اولاد نہیں ہے، یا لڑکے ہیں لڑکیاں نہیں ہیں، یا لڑکیاں ہیں لڑکے نہیں ہیں، اولاد کے لیے جو پریشان ہیں انہیں بھی استغفار کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں کہا گیا ہے وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، ہم تمہاری مدد کریں گے مال کے ذریعے اور اولاد کے ذریعے، بیٹوں کے ذریعے۔ تو جن کے یہاں اولاد نہیں ہے، اولاد کے لیے پریشان ہیں، انہیں استغفار کی کثرت کرنی چاہیے، یہ اللہ کا دیا ہوا وظیفہ ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بہترین روزی عطا فرماتے ہیں، ایسی جگہ سے روزی عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ بہترین گناہوں سے اور زنگ آلودہ دلوں کے واسطے یہ ضلع ہے، یعنی آدمی کے دل کو صفائی کے لیے استغفار بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمارے حضرت دامت برکاتہم مستقل اس کے لیے 40 استغفار کتاب، یعنی 40 استغفار کو جمع کیا۔ یہ اتنا بڑا وظیفہ ہے، اس کا ہمیں اہتمام ہونا چاہیے۔ ہمیں توجہ نہیں ہوتی، اور پھر ایسے وقت گزر جاتا ہے، آدمی کو پتہ نہیں ہوتا، پھر یار ایسا ہوا، ایسا کرتے ہیں۔ اس لیے ایسے موقع پر ہمیں تلاش کرنا چاہیے کہ بھائی ہمیں کیا پڑھنا ہے کیا نہیں پڑھنا ہے۔ تو یہ رمضان المبارک کے اعمال میں بتلا رہا تھا کہ بہت سارے بھائی پوچھتے ہیں کہ بھائی رمضان میں ہم پڑھیں تو کیا پڑھیں، کتنا پڑھیں، کیسے پڑھیں۔ تو اللہ تعالیٰ جتنی توفیق دے یہ پڑھے۔ اس میں مسنون اعمال میں سے ایک یہ عمل ہے استغفار، اور ایک لا الہ الا اللہ کی تسبیح ہے۔ لا الہ الا اللہ کے متعلق آتا ہے حدیث میں من کان لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ، کہ جس نے لا الہ الا اللہ اخلاص کے ساتھ اگر ایک مرتبہ بھی پڑھ لیا، یعنی جو قبول ہو گیا، تو اس کے لیے جنت میں داخلہ منظوری ہے، خدا کی طرف سے فیصلہ ہے۔ ایک روایت میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے باقاعدہ ان کو کہا کہ مدینہ کی گلیوں میں جا کر کے اعلان کر دو کہ جس نے بھی لا الہ الا اللہ پڑھا ہے وہ جنت میں جائے گا۔ یعنی یہ اتنی مقبول چیز ہے، یعنی ایک آدمی دل سے پڑھے کہ اللہ تعالیٰ کو مان رہا ہوں، تو اگر کثرت سے ہم لا الہ الا اللہ پڑھیں گے، اگر ایک بھی اللہ کے یہاں قبول ہو گیا تو ہماری جنت کے لیے کافی ہے۔ اس لیے یہ مسنون اعمال میں سے ایک عمل یہ بھی ہے۔ اور ایک عمل قرآن شریف کی تلاوت ہے، اس کا خاص اہتمام ہونا چاہیے۔ الحمدللہ اس سے پہلے بھی اور سنتے رہتے فضائل قرآن مجید میں کہ قرآن مجید پڑھنے کی کتنا ہے، اور اس کا خاص رمضان المبارک سے خاص یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کو آسمانی دنیا میں رمضان المبارک میں اتارا تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی اس کا اہتمام فرماتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبرائیل دور کرتے تھے، سناتے تھے قرآن شریف کو، یعنی رمضان میں اس کا خاص اہتمام۔ اور ہمارے بزرگوں کے معمولات تو ہم سنتے ہی ہیں فضائل قرآن مجید میں کہ ایک دن میں کتنا قرآن پڑھتے تھے، پورے رمضان میں کتنا قرآن پڑھتے تھے، تو ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔
چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بڑا بابرکت مہینہ ہے، بہت ہی بابرکت مہینہ ہے۔ رمضان المبارک اور روزے کے متعلق ایک روایت ہے، مسند احمد میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن شریف اور روزے اللہ تعالیٰ کے یہاں سفارش کریں گے قبر میں، اور کہیں گے روزے کہ اللہ اس نے میری وجہ سے صبح سے شام تک بھوکا رہا، پیاسا رہا اور روزہ رکھا، تو اس کی سفارش فرما۔ اسی طرح قرآن شریف بھی اللہ تعالیٰ قبر کے اندر سفارش کریں گے کہ یہ رات کو میری وجہ سے تراویح میں کھڑا رہا، اس نے سونے میں کمی کی، اور میرا کلام مجید کو اس نے دھیان سے سنا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی تو مغفرت فرما۔ قرآن شریف بھی اور روزے دونوں سفارش کریں گے۔ کتنی بڑی روایت ہے، کتنی بڑی حدیث ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے، رمضان المبارک کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا